خبر دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ مری میں برفباری ہوئی ہے اور راستے بند ہو گئے ہیں، اسی طرح گلیات اور نتھیا گلی سارا۔ تو ہوا یہ کہ میں نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک جنریٹر جو ہے وہ کروا لیا مری کے لیے نا۔ تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ میاں صاحب نے جنریٹر جو ہے وہ اپنے گھر کے لیے نا، مری کا جو گھر ہے اس کے لیے انہوں نے بھجوایا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے، میں اس خبر میں اس کی تصدیق مری کے کچھ صحافی کر سکتے ہیں کہ 2 کروڑ سے زائد کی لاگت کا یہ جنریٹر ہے، اور جنریٹر جو ہے وہ پہلے 17 میل بارکو سے جو اگلا اسٹیشن ہے اس پہ لایا گیا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے ایک کرین کے تھرو مری میں شفٹ کیا گیا، اور آئسکو کا عملہ جو بارکو آئسکو ہے اس کو بالخصوص اس کو کہا گیا، حکم دیے گئے، حکم صادر فرمایا گیا کہ جناب آپ سارا عملہ یہاں پہ تشریف لائیں، اور مری میں جو میاں صاحب کا گھر ہے اس گھر کے لیے آپ نے یہ جنریٹر نصب کرنا ہے۔ ہاں لیکن میں اس کے ساتھ ایک اور بڑی عجیب سی دلخراش قسم کی خبر پہ میری نظر پڑی کہ مری جہاں پہ میاں صاحب کا گھر ہے اسی کے مضافات میں مسیاڑی اور اس سے ملحقہ جو علاقہ ہے، وہ وہاں پر ایک بچی جو ہے جس کو آکسیجن کی ضرورت ہے، اور پچھلے 2 دن سے یا 3 دن سے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ بجلی کا بریک ڈاؤن ہے اور بجلی وہاں پہ نہیں آ رہی۔ اب دیکھیں نا ایک کتنا، میں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ میاں صاحب کو احساس ہو گیا ہو کہ یار قسم پرسی کی حالت میں اہلیان مری، تو مری تو ان کا وہ ویسے بھی کہتے ہیں میاں صاحب کہ میرا دوسرا گھر ہے یا پہلا گھر ہے، یا پتہ نہیں گھر کون سا والا گھر ہے، یہ تو ان کو پتہ ہے، لیکن وہ اکثر اوقات دعوے کرتے ہیں۔ اور مری میں جو میاں صاحب کے چاہنے والے ہیں وہ آئے روز ایک بڑے بڑے جلسے کر کے تو بڑے نعرے شارے لگاتے ہیں۔ خیر بہرحال پنجاب میں ابھی مریم نواز جو ہے ان کی گورنمنٹ ہے نواز شریف کی، اور وفاق میں بھی ظاہر ہے نواز شریف ہی ہے، تو حکم تو انہی کا چلتا ہے، آگے شہباز شریف صاحب تو آپ کو پتہ ہے جو بھی۔ خیر بہرحال وہ یہ ہوا کہ اس بچی کو گزشتہ 2 دن سے یا 3 دن سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، اور میاں صاحب کا جو جنریٹر ہے وہ ان کے گھر کے لیے نصب کیا جا رہا ہے بڑے شد و مد سے، اور یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ اس بچی کے لیے مسائل پیدا ہیں، بلکہ اہلیان مری جو گرد و نواح کے لوگ ہیں وہ میری اس خبر کی تصدیق کر سکتے ہیں یا تردید کر سکتے ہیں کہ وہاں پر گزشتہ 2 یا 3 دن سے بجلی کا بریک ڈاؤن ہے، جس کی وجہ سے اہلیان مری اور گلیات قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں نا کہ میاں صاحب نے جب انہیں 18، اس وقت وہ انہیں 12 ہوا کرتا تھا، اور یہ گلیات کا حلقہ تھا، یہ ایبٹ آباد سے ملحق تھا، اس کی تقریباً 90% یا 95% آبادی جو ہے وہ دیہات پہ مشتمل ہے، گاؤں پہ ہے، اور 5% یا اس کے لگ بھگ آبادی جو ہے وہ سٹی پہ ہے۔ تو میاں صاحب نے یہ کہا کہ آپ اہلیان گلیات انہیں 12، آپ فکر کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ جب یہاں پہ برفیں ہوتی ہیں تو جو ترسیلات زر ہے یا دیگر جو لوگوں کا آنا جانا ہے یا سیاح حضرات ہیں یا جو لوگ یہاں کے مقامی ہیں، تو ان کا جو رستوں کی بندش ہو جاتی ہے برفباری کی وجہ سے، میں یہاں پہ ایک ایسی لفٹ نصب کروں گا کہ جو یہاں سے ایبٹ آباد جائے گی، اور یہ برف شرف والا سین سارا ختم ہو جائے گا۔ اب میری اس خبر کی تصدیق کروا لیں مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب سے، اور مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کے جو والد صاحب ہیں جاوید عباسی صاحب، یہ ان کے ٹائم کی بات ہے جب میاں صاحب نے وہاں پہ الیکشن کنٹیسٹ کیا۔ تو اب بھی اگر کچھ بے شرم اور حیا سے عاری لوگ اگر میاں صاحب کو ڈیفینڈ کر کے یہ کہیں کہ یہ جنریٹر اس کی خصوصیات اور اس کی ساری تعریفوں کے پل اگر باندھنا شروع ہو جائیں تو یہ تو ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس پہ تو کوئی دو رائے ہے نہیں ہے کہ میاں صاحب کے گھر وہ خواہ ڈونگا گلی میں ہوں بڑے تالابوں کے پاس اور انجوائے کریں، اور یہاں سے ان کے جو قافلے جو ہیں وہ بڑے شد و مد اور زور و شور سے جائیں، اور لوگ ان کو ڈیفینڈ کریں اور نعرے لگائیں اور جلسے جلوس کر کے تو کہانیاں گڑھیں، اور مسلم لیگ نون اور شیر ہمارا پھر جناب آئے گا تو نواز شریف جیتے گا تو ووٹ کو عزت دو، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جہالت پر مبنی ہیں۔ یعنی ہم اپنے لوگوں سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اپنے جو جن کو ہم وہ لیڈران، تو لفظ ہی عجیب سا لگتا ہے مجھے، میں تو نہیں کہتا، تو بہرحال جو ان لوگوں کے جو لیڈران ہیں یا جو ان لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے آگے ہاتھ باندھے تو کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے آگے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار کوئی یہ احتجاج نہیں کر سکتے کہ یار ہمارا تو وہاں پر اہلیان مری یا گلیات یا
اب مجھے یہ بتائیں کہ جو عملہ کہا یہ جا رہا ہے اس خبر میں مری والی میں کہ جو بجلی کا بریک ڈاؤن جو 2-3 دن سے ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف ایک ٹرانسفارمر کا فیوز ہے جو اڑ گیا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے عملہ جو ہے وہ نہیں آ رہا۔ اب عملہ میاں صاحب کا جنریٹر جو ہے وہ نصب کرنے کے لیے آ رہا ہے، آئسکو کا عملہ میاں صاحب کے اپنے ذاتی گھر پہ۔ گورنمنٹ، حکومت کے ملازمین جن کا کام یہ ہے کہ عوام کو وہ ریلیف دیں، اور وہ بھی بے شرم آئسکو والے، لیکن وہ بھی کیا کر سکتے ہیں کہ ظاہر ہے ان کو اوپر سے احکامات جب ملتے ہیں تو ان کے آگے انکار کی تو کوئی صورت بنتی نہیں ہے نا۔ بہرحال بھاگ لگے رہن میاں صاحب کو کہ وہ ماشاءاللہ بڑا عوام کا سوچتے ہیں۔ تو یہ جو 2 کروڑ روپے کا ہیوی جنریٹر ہے نا، پہلے تو میں یہ سمجھا تھا کہ یار ہو سکتا ہے شاید یہ کوئی 300-400 گھروں کو میاں صاحب جب بجلی کا کوئی بریک ڈاؤن ہو مری میں، تو چونکہ اہلیان مری سے یہ محبت بہت زیادہ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے شاید یہ کوئی ان کے کام آ سکے یہ جنریٹر، لیکن وہ بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ میاں صاحب کے اپنے ذاتی گھر کے لیے۔ اور اسی طرح جو ڈونگا گلی کے اندر جو حمزہ شہباز نے کافی سارے، جب وہ وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، تو انہوں نے جب خرچے کیے تو انہوں نے جو اپنے گھر کے لیے وہ جو ہمارے کے پی والے جو بڑے بڑے تالاب ہیں ڈونگا گلی والے، جن کا پانی جو ہے وہ پنڈی تک کے لوگ اور اسلام آباد کے لوگوں کو بھی، میرے خیال میں بڑے جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں وہ پیتے ہیں، تو ان کو سپلائی کیا جاتا ہے یا ان کے واش روموں اور وہاں تک جاتا ہے۔ لیکن اہلیان گلیات اور اہلیان مری کو وہ پانی اس لیے نہیں ملتا کہ بھئی یہ تو وی آئی پی لوگوں کے لیے، اور وہ حمزہ شہباز اور دیگر لوگوں نے اس پانی کو یا دیگر اور جو پانی کے ذرائع ہیں وہ اپنے گھر کے لیے کی۔ اور اسی طرح جو سوئی گیس کا منصوبہ تھا، آج پتہ نہیں یہ جب مری میں سوئی گیس کا منصوبہ تھا تو یہ کریڈٹ تو جاتا ہے سردار سلیم اور سردار ساجد کو کہ ان لوگوں نے اس کے لیے بڑی سعی و کوشش کی اور مری کے اندر سوئی گیس کی تنصیب کا کام شروع ہوا۔ لیکن اب ہوا کیا کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز نے یہ کیا کہ اپنے جو ڈونگا گلی والا گھر ہے وہاں تک گیس پہنچانے کے لیے ایک بڑی لائن جو ہے وہ بچھائی، لیکن اس میں کچھ لوگوں نے احتجاج وغیرہ کیا وقتی طور پہ، وہ بھی چپ کر کے بیٹھ گئے، چپ کر روزہ رکھ لیا انہوں نے۔ اور پھر وہاں پہ یہ ہوا کہ گلیات کے لوگ آج بھی وہاں پہ سوئی گیس نہیں ہے، لیکن میاں صاحب کے جو ہاؤس ہیں، میاں نواز شریف ہاؤس اور میاں شہباز شریف ہاؤس، وہاں پہ تو گیس کے وہ کہتے ہیں نا وہ بڑے بڑے بالن چل رہے ہیں۔ بہرحال اہلیان مری جو ہے نا وہ اور اہلیان گلیات، جب یہ برف باری ہوتی ہے تو وہ کس قسم پرسی میں گزرتے ہیں۔ میں وہاں کا باسی ہوں، میں وہاں کا رہائشی ہوں۔ یہ جو لوگ وہاں پہ سیلفیاں لے کے اور ویڈیو ٹک ٹاک بناتے ہیں کہ جناب ہم مری میں آئے ہیں اور بڑی زبردست برف باری ہو رہی ہے، وہ رہتے نیچے ادھر اسلام آباد میں، پنڈی یا پاکستان کے کسی اور ایریے میں۔ اگر وہ کسی اس ایریے میں رہتے جو گلیات یا مری کا ہے، جہاں پہ برف باری ہوتی ہے اور جہاں پہ 4-4 5-5 دن بجلی کا بریک ڈاؤن ہوتا، اور پھر وہاں پہ لکڑیں اور دیگر چیزیں جلانے کے لیے جو سہولیات زندگی ہیں وہ ان کو دستیاب نہ ہوتی، تو پھر میں دیکھتا کہ وہ ویڈیو کس طرح اپلوڈ کرتے ہیں ٹک ٹاک پہ کہ جناب یہاں پہ برف باری ہو رہی ہے اور بڑا مزے کا موسم ہے۔ مزے تو ان سے پوچھیں نا جو اس قسم پرسی کی حالت سے گزر رہے ہوتے ہیں، پتہ تو اسی کو ہوتا ہے جس کے اوپر یہ ساری بیت رہی ہوتی ہے۔ تو وہ جو بچی ہے مری والی، جو جس کی سانسیں اکھڑ چکی ہیں اور اس کو آکسیجن چاہیے، لیکن بجلی کی بندش کی وجہ سے وہ اور اس کے گھر والے اور وہ پریشان حال ہیں، وہ کس سے یہ اپنی پریشانی اور جو التجا ہے اور اپنی فریاد جو ہے وہ کس کے آگے رکھیں، اس لیے کہ سننے والا تو کوئی ہے نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں جہاں پہ میں ہوں، جاپان میں یا دیگر یورپین ممالک میں یا کسی اور کنٹری کے اندر جائیں، تو ہیومن بین اتنا ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو فی الفور اس کو ریسکیو کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ پاکستان ہے اور ہم پاکستان کا بدنما چہرہ یا بدصورت چہرہ دنیا کو نہیں دکھاتے، لیکن ہم کم از کم یہ حکمرانوں کو یہ ضرور کہتے ہیں کہ یار آپ اگر اپنے نشے سے، آپ کا نشہ، لیکن وہ تو بھرپور نشہ جب اترتا ہے تو پھر نئے سرے سے ایک اور نشے کی ڈوز جو ہے وہ لینی پڑتی ہے، اقتدار کا نشہ ایسا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اہلیان مری اور اہلیان گلیات، ابھی آپ بالکل سوئے رہے ہیں، آپ کی بجلی اسی طرح بند رہے گی، آپ کے گھروں میں جو بجلی چل رہی ہے اس کے لیے آئسکو کے ملازمین نہیں آئیں گے، وہ میاں صاحب کے اپنے ذاتی ملازم ہیں اور وہ ان سے کام لیتے ہیں اور بجا لاتے ہیں حکم ان کا ملازمین جو ہیں، اس لیے کہ انہوں نے نوکریاں کرنی ہوتی ہیں۔ وہ آپ کے لیے ان کا محکمہ نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت کے ان ایوانوں کے لیے ہے جو چند مخصوص لوگ ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر ایک اور نئے ولاگ میں۔